بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الصلوات محمد اگر تو الاؤ نہیں ہے آواز چونکہ وہ آپ سیٹنگ کر رہے ہیں نا کلوز ایریا کے یہ تھوڑا سا اوپن جی تو جتنی زیادہ دور سے یہ آواز لے گا تو اتنی زیادہ بہتر طریقے سے اور اتنی زیادہ دیر میں پڑھ لوں گا چونکہ اگر اس کے یہاں پہ آ کے زور لگانا پڑا نا جہاں پہ یہ آواز ہے نا جی یہ آواز یہاں سے بھی آنی چاہیے تو اگر یہاں پہ بیٹھ کے زور لگاؤں گا تو پھر زیادہ دیر پڑھا نہیں جائے گا جی ایک صلوات کی تلاوت فرمائیں مل کے صلی اللہ محمد و آل محمد ایکو بھی بڑھائیں جی بیس بھی بڑھائیں آپ صلوات پڑھیں میں بھی ٹھیک کرا لوں گا جی پورے ملک ٹھیک کرا لیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے مل کے درود پڑھیں بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں جی صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے یہ دھمک جو آ رہی ہے نا آخر میں یہ دھمک اس کو بھی تھوڑا سا اور نرم کریں اور آواز اس کی جتنی بڑھ سکتی ہے وہ ایکو اور بیس کے ساتھ بڑھائیں تاکہ وہ نرم رہے دعا ہے کہ پروردگار عالم خادمین فرش عزا خصوصاً میر صاحبان کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان سب کو میرے مولا کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے اور اس مجلس کے پورا ہونے سے پہلے ان کی حاجات کو پورا فرما دینا مالک اللہ سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں جو مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ وارث خون حسین عباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر آئیں اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر مقصر کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہوگا صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں
عجل فرجہم. توجہ ہے جی. یہاں سے ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی. اب یہاں سے سیٹنگ مکمل ہو گئی تو مائک ہے دوسرا بڑا والا جو اب وہ ذرا مائک لگا کے دیکھیے گا ایک دفعہ جی. مائک نکال لیے گا جی. آپ درود کی تلاوت فرمائیں. کیونکہ بیچ بیچ میں تنگ ہونے سے بہتر ہے بندہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہو لے. یہ ذرا مائک لگائیے گا اس کو. صلوات کی تلاوت فرمائیں بآواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. اب بیس تھوڑی نرم کیجئے گا زیادہ اور ایکو بھی 1 پوائنٹ بڑھائیں جی. ایکو بھی بڑھائیں اور آواز جو والیوم والا ہے اس کا اس بھی ذرا اپ کریں جتنا ہو سکے. صلوات بآواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. یہاں ٹھیک ہے جی. یہاں جو ہے وہ اس میں گزارا کر لوں گا. اب اس کو یہاں سے نہ آپ چھڑیے گا تاکہ میں یہاں سے شروع کروں. بآواز بلند صلوات کی تلاوت. صلی علی محمد و آل محمد. میں نے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن شبی صاحب کا ایک حکم ہے. عرض ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں عرض ہے تو عرض ان کی مولا کی بارگاہ میں ہے لیکن سید ہیں تو جو مولا کی بارگاہ میں عرض کر لیں وہ میرے لیے حکم کا درجہ ہے تو میں اسے پورا کرنے لگا ہوں. لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ اگر پہلی دفعہ سنیں تو آپ نے نہ حیران ہونا ہے. ایک کو تھوڑی کھولیے گا. نہ پریشان ہونا ہے کیونکہ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو میں پہلے بھی 1 آدھی دفعہ آپ کے علاقے میں تلاوت کر چکا ہوں لیکن آج جو اس میں سے نتیجے دینے ہیں وہ میں نے پہلے تلاوت نہیں کیے. تو بڑی توجہ رہے. جس کا ترجمے پر بھائی دائم خان جتنا توجہ ہو گئی میر صاحب تو اتنا وہ لطف لے لے گا. لا ریب اور افتخار. مل کے ایک دفعہ ذرا سارے میری طرف دیکھنا. اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں جو بار بار آپ کا چہرہ ہماری طرف بلند ہو رہا ہے. آپ صدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 144. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. اور میں یہ بھی بتا دوں یہ وہی آیت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس سے اس جگہ کو بنایا کہ جہاں علی آئے تھے. آپ سدا سلامت رہیں جی ہمیشہ زندہ باد رہے. ایکو تھوڑی سی اور بڑھائیے گا. آواز تھوڑی سی اور کھولیے گا چونکہ ابھی مجلس شروع ہوگی تو پھر بس یہ مجھے خوف ہے کہ کہیں والیوم اوپر جائے تو یہ بند نہ ہو جائے. باقی کوئی مسئلہ نہیں. میری طرف دیکھیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں جو بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو محمد ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے جو آپ کی مرضی ہے. صدا سلامت رہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں. اسی کو آپ کا قبلہ قرار دیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. ترضاها اسی کو آپ کا قبلہ قرار دیں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. تو فوراً اپنا رخ پھیر لے مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ یعنی کہ وہ جگہ جہاں 13 رجب کو علی آیا ہے. یعنی کہ پیچھے تک سارے مل کے بولنا حیدری. اسی کو آپ کا قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے. تو محمد ابھی نماز کے اندر کھڑے اپنا رخ
اس طرف موڑ لیں جس طرف وہ جگہ ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر ہمیشہ بس اپنا رخ اسی طرف رکھے، پھر ہمیشہ اپنا رخ اسی طرف رکھے۔ جسے فکرہ سمجھ نہیں آیا، اللہ نے پہلی بات کی، اے محمد ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار ہماری طرف بلند ہو رہا ہے۔ محمد کون ہے؟ علی کے مولا، علی کے بڑے بھائی۔ محمد کون ہے؟ وجہ اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے۔ تو پھر ترجمہ یوں بھی کرو، اللہ کہہ رہا محمد ہم دیکھ رہے ہیں بار بار ہمارا چہرہ ہماری ہی طرف بلند ہو رہا ہے۔ آپ جیے جی سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ پیچھے تک آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھانا جہاں تک آواز آ رہی ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ اگر آواز وہاں تک آ رہی ہے تو پھر مجھے زور لگانے میں حرج کوئی نہیں، یہ آواز جیسے بھی پہنچائے لیکن آپ تک پہنچے جی۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ آپ کا چہرہ ہماری طرف، کیوں آیت بھیجنی پڑی اللہ کو؟ کیونکہ مصطفیٰ نے مکی زندگی کے 13 سال نماز پڑھی ہے ادھر رخ کر کے، جو بیت المقدس ہے، جو قبلہ اول ہے فلسطین میں، یروشلم میں، جہاں سے معراج محمد شروع ہوئی، اور اب اللہ اسے قبلہ بنانے لگا ہے جہاں معراج کا میزبان نازل ہوا۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا آباد رہیں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ چلے آغاز میں ایک فکرہ بتا دوں، کیونکہ جب تک آپ قبلہ اول کو نہیں سمجھیں گے نا تو میرے صاحب تب تک وہ قبلہ بھی سمجھ نہیں آئے گا جو اب موجودہ قبلہ ہے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کر لی، جغرافیہ دانوں نے سر کھپا لی کہ وہ کون سی دنیا میں جگہ ہے جہاں آسمان زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو جا کر اپنی اپنی کنفرمیشن اپنی اپنی مرضی کی جگہ سے لے لینا۔ فلسطین میں بیت المقدس کا وہ مقام جہاں سے مصطفیٰ براق، کیونکہ مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی، مسجد اقصی پر تھی براق، اور براق وہاں سے پرواز شروع کرنے لگا۔ تو لکھا ہے مؤرخین نے، سائنسدانوں نے، جغرافیہ دانوں نے، جو دنیا میں جگہ آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہے زمین کا حصہ، جس کا اور زمین کا فاصلہ باقی زمین کی نسبت کم ہے، وہ وہی مقام ہے جہاں سے علی کے بھائی نے معراج شروع کی، جہاں سے محمد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف جانا شروع کیا۔ اب مجھے نہیں پتا اس میں اللہ کا کیا راز ہے۔ اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ میں، مکہ میں، مصطفیٰ کے گھر کے باہر براق بھیج کے کہتا محمد یہاں سے ہی آ جا۔ پتہ نہیں پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے کے گیا، راز تب کھلا۔ پہلے محمد کی معراج یہاں سے ہو رہی تھی، راز کھلا تب چونکہ آخری محمد یہیں آ کے عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا۔ آخری آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے فکر سمجھ آیا ہے بھائی، مسجد اقصی پر ہی عیسیٰ آئیں گے چونکہ وہ جگہ آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ تو اب رسول اللہ مکی زندگی میں رخ رکھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اور آنے کے بعد بھی 3 سے 4 ماہ تک رسول اللہ نے مدینے میں بھی رخ وہیں رکھا جہاں بیت المقدس۔ پھر اس کے بعد جو حج پہ گئے، جو عمرے پہ گئے، مسجد ذو قبلتین جو 2 قبلوں والی مسجد ہے وہ بنی۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مسجد میں ہی یہ آیت آئی تھی۔ اچھا، جب رسول اللہ مکے میں نماز پڑھتے تھے نا، رسول اللہ مکے میں نماز، آواز آ رہی ہے شاید صحیح، جب رسول اللہ مکے میں نماز پڑھتے تھے نا رخ کر کے بیت المقدس کو، تو رسول ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو، مگر درمیان میں خانہ کعبہ بھی آئے، درمیان میں مکے والا بیت اللہ بھی آئے۔ رسول اس طرح کھڑے ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ رسول کے سر کا قبلہ بیت المقدس تھا،
دل کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے. رسول اللہ کے سر کا کعبہ فلسطین تھا لیکن دل کا کعبہ بیت المقدس تھا. اسی لیے تو معصوم کا فرمان ہے مفاتیح الجنان میں کہ جب بھی کسی معصوم کے حرم میں جاؤ تو ایسے رخ کرنا قبلہ رخ کہ رخ کعبہ کی طرف بھی ہو جائے, درمیان میں معصوم کی زری بھی آ جائے, درمیان میں حسین کی زری بھی ہو. اگر نجف میں ہو تو ایسے نماز پڑھنا کہ کعبہ رخ بھی ہو اور درمیان میں علی کی زری بھی ہو. کاظمین میں جاؤ تو ایسے نماز پڑھنا درمیان میں موسیٰ کاظم مولا تقی کی زری بھی ہو اور رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو. ایسے نماز پڑھنا کربلا میں کہ رخ کعبہ کی طرف بھی ہو اور درمیان میں حسین کی زری بھی ہو. مجھے پتا چلا کہ رسول درمیان میں کعبہ کو کیوں رکھ رہے تھے, حالانکہ قبلہ تو بیت المقدس تھا, درمیان میں کعبہ آ رہا تھا. چونکہ رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے, کعبہ کی محبت ہے, اس لیے وہ کعبہ کو درمیان سے نکلنے نہیں دے رہے. تو ہم اپنے اور درمیان حسین کی زری رکھتے اس لیے ہیں ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے, ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے. اور مصلی پر خاک شفا آتی اس لیے ہے تاکہ حسین ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ رہے. بندے نے کہا مولا مجھے یہ تو بتائیے, اگر کوئی سجدے کا قبر کی مٹی حسین کی نہ رکھ سکے اور وہ کربلا میں بھی نہ ہو, وہ زری بھی سامنے نہ لائے, تو وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا وہ اپنے سامنے وقت کے امام کا تصور نماز میں کرے, اپنے سامنے وقت کے امام کا تصور نماز میں کرے. تو جاؤ ملا گھر جا کے سوچنا, جن کی ذات آنے سے باطل نہیں ہوتی ان کا نام آنے سے باطل ہو جاتی ہے. آپ صدا سلامت رہے بھائی, ٹنڈو یام اور گرد و نواح کے غیور مجمع ذاکر بھائی دائم خان. ایک دفعہ سارے بھائی زوار مان جعفری صاحب ایک دفعہ سارے اٹھا کے دیکھنا, میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے. 2 کتابیں ہیں, ایک جمال منتظر صافی گل پائگانی کی, دوسری توفت المنتظرین, ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے. تیسری کتاب لے لو سوانی علامہ مہدی بحر العلوم, ان تینوں کتابوں میں فکرہ نہ ہو. ٹنڈو جام کے باہر مین ہائی وے پر میرا قتل تمہیں معاف, لیکن اگر حوالے بھی ہیں اور اگر کتاب بھی ہے اور اگر میں منبر پہ ذمہ داری سے تمہارے سپرد جملے بھی کروں, پھر آج کے بعد علی کی ولایت پر سوچنا نہ کہ علی کہاں آئے اور کہاں نہ آئے, کہاں آئے اور کہاں نہ آئے. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. مہدی بحر العلوم کے شاگرد کہتے ہیں, اور یہ وہ عالم دین ہے, علماء نہیں, دین کے طالب علم, کیونکہ اصول کافی کی حدیث ہے علماء آئمہ ہیں, شیعہ طالب علم ہیں, باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے ہرزہ ہیں, وہ سارے فسادی ہیں. آئمہ پیچھے والے ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں آپ کی طرف بھی دیکھ سکوں. آئمہ علماء ہیں, شیعہ طالب علم ہیں, لیکن چلیں زمانہ جنہیں علماء کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں آپ کے علماء, تو ہم پہ الزام ہے کہ ہم علماء کی توہین کرتے ہیں. نہیں جی نہیں, ہم نہیں کرتے, علماء کی توہین آپ کرتے ہیں, چونکہ آپ صرف علماء کرتے ہیں, علماء کی کتابیں آپ نہیں پڑھتے. کتابیں ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جس سے فکرہ سمجھ آئے. بھائی جیسے شبی صحیح میں نے کل بھٹ شاہ بھی فکرہ کہا تھا وحید خراسانی کا جملہ پڑھتے ہوئے کہ جیسے قرآن کرنے سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, ایسے علماء کرنے سے علماء کی عزت بھی نہیں ہوتی. ان کی عزت تم تب کرو گے جب ان کی, میرے پاس جتنی تمہارے علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھی ہیں, جتنی میرے پاس ہے اتنی کوئی گرو گھنٹال مقصروں کا اپنے گھر سے نکال کے دکھائے نا, نہیں ہوں گی.
نہیں ہوں گی، چونکہ تمہیں کتابوں سے کام نہیں ہے، تمہیں فنڈنگ سے کام ہے، تمہیں پیسوں سے کام ہے، تمہیں پیٹ پوجا سے کام ہے، تمہیں اپنی بھدی شکلوں سے کام ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے علماء نے کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے اور آج لکھا ہوا نہیں۔ ایک دفعہ بیٹھیے، تمہیں پتہ ہی نہیں علماء نے پر کیا کیا بیت گئی۔ یا تو انکار کرو کہ مہدی بحر العلوم، خطیب سامرہ، خطیب کربلا، یا تو اس کی علمیت کا انکار کرو، یا پھر 3 حوالے میں نے دیے، یا رد لے کے آؤ، یا آج کے بعد علی کو سوچو نا۔ وہ کہتے ہیں سامرہ میں 11ویں اور 10ویں امام کی زری کے باہر نماز پڑھا رہے تھے، اور مہدی بحر العلوم ایک دفعہ دوسری رکعت کے تشہد میں رکے، اور اتنا طویل تشہد ہوا، شاگرد کہتے ہیں ہمیں لگا اس کی روح پرواز کر گئی ہے حالت تشہد میں کا، لیکن وہ اٹھے، تیسری رکعت چوتھی رکعت مکمل کی، نماز کے بعد چپ کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ رات کے کھانے پہ شاگردوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے، ایک سید شاگرد نے بڑے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ڈرتے ڈرتے پوچھا، قبلہ آج ہوا کیا تھا؟ کیا دوسری رکعت کے تشہد میں طبیعت خراب تھی، یا بھول گئے تھے کہ رکعت کون سی ہے؟ جلال آ گیا مہدی بحر العلوم کو۔ ایک دفعہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا آج میں نے کیا دیکھا؟ کہا استاد کیا دیکھا؟ بحر العلوم کہتے ہیں میں نے دوسری رکعت کا تشہد ختم کر لیا تھا کہ میں نے دیکھا 12واں امام اپنے بابا کی زری میں داخل ہو رہا ہے۔ آہا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ میں نے دیکھا 12واں امام 11ویں امام کی زری میں داخل ہو رہا ہے، تو جب تک میرا مولا اپنے بابا کی زری میں رہا، میں 12ویں امام کی زیارت کرتا رہا، نماز روک کر بحر العلوم علی کے 12ویں وارث کی زیارت کرتا رہا۔ تو یاد رکھنا، جن کا 12واں آنے سے بحر العلوم کی باطل نہیں ہوتی، ان کا پہلا آنے سے محمد علی فرق کی بھی باطل نہیں ہوتی۔ آپ سدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ بندہ بولے بھائی، مل کے بولو سارے حیدری۔ بڑی توجہ جی، بڑی توجہ۔ تو اپنے درمیان اور کعبے کے درمیان زمانے کے امام کا تصور کرو۔ آپ کو پتہ ہے میرا ڈائریکٹ سفر ٹنڈو جام سے لاہور ہے، اور دوپہر کو 3 بجے لاہور پہنچ کر میں نے سیدھا ممبر پہ جانا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ جملے ضائع کیے تو پھر ان ضائع ہوئے جملوں کی تھکاوٹ مجھے تنگ کرے گی، سفر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میری طرف دیکھنا، وقت کے امام کا تصور کرو۔ کیوں رسول کعبہ کو رخ کرتے تھے؟ شبی سے 3 وجوہات تھیں کعبہ کی طرف رخ کرنے کی، کہ بیت المقدس کو منہ ہے، درمیان میں کعبہ کیوں ہے؟ پہلی وجہ، یہ گھر حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اور رسول اللہ ہے وارث ابراہیم، تو کعبہ محمد کی ملکیت ہے، کعبہ مصطفیٰ کی ملکیت ہے۔ حضرت ابراہیم سے جناب عبد المطلب تک کعبہ اس خاندان کی ملکیت ہے، پھر ملکیت ابو طالب اور عبداللہ کی ہے، پھر ملکیت محمد و علی کی ہے۔ او خاموش ہو جاؤ، علی اپنے ہی گھر میں نازل ہوا ہے۔ آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یا تو انکار کرو کہ محمد اور علی ابراہیم و اسماعیل کے وارث نے، آپ جی ہیں جی منیر بھائی، آپ جی ہیں۔ مولا آپ کی زندگی
زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کے بیٹے کی زندگی دراز فرمائے۔ میری طرف دیکھنا جی، بڑی توجہ، جن جن کے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں اولادوں سمیت، شبی سائن سے لے کے آخر تک، شاہد سائن تک، مولا تم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، مولا سب کی ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے رکھے، جو فضائل پر خوش ہو کے بولتا ہے اسے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ کے دل میں کعبہ کی محبت کیوں تھی؟ سائیں دائم خان تائید فرمائیے گا، کیوں تھی؟ کیونکہ کعبہ کے ساتھ ایک جگہ ہے سفید سنگ مرمر کی جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ پہلے حتیم نہ تھی، جب کعبہ بنا تو حضرت اسماعیل اپنی بکریاں یہاں باندھتے تھے، بکریاں، لیکن جب حضرت اسماعیل کی روح پرواز ہوئی تو حضرت اسماعیل کے بیٹوں نے وہاں بکریوں کا باڑا ختم کیا اور پہلی قبر بنا دی اسماعیل کی۔ پھر جو متولی کعبہ آتا تھا اس کی قبر کعبہ کی دیوار کے ساتھ حتیم کے اندر بنتی تھی۔ اسماعیل سے لے کر قبریں بنتی گئیں ہر متولی کعبہ کی، پھر جناب ہاشم کی قبر بنی، پھر جناب عبد المطلب کی قبر بنی، آخری قبر جو حتیم میں بنی ہے وہ علی کے بابا ابو طالب کی ہے۔ آخری قبر جو حتیم کعبہ میں بنی ہے وہ علی کے بابا ابو طالب کی ہے۔ اس لیے رسول کے دل میں کعبہ کی محبت ہے، کیونکہ یہاں قبر ابو طالب ہے۔ جاؤ نہ مانو ابو طالب کو طواف تو کرنا پڑے گا، ابو طالب کی قبر کا سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جسے فکر سمجھ آیا ہے وہ ذرا میری طرف دیکھے بھائی، طواف تو کرنا پڑے گا قبر ابو طالب کا۔ آج تک بنو امیہ کے خریدے ہوئے مولویوں نے کہا جنت المالا میں قبر ہے حضور کے اجداد کی، تو پھر یہ حتیم کے اندر ہر متولی کعبہ کی جو قبر تھی تو ابو طالب کی بھی قبر وہاں پہ ہے۔ اور پتہ ہے ان سرداروں کا کعبے پر اختیار کیا ہے؟ جناب ہاشم خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاشم پتہ ہے ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ یہ نکلا ہے ہاشم السرید سے، شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر بھوکے عربوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ فکرہ کہوں، جب یزید کے بڑے بھوکے مر رہے تھے حسین کا دادا کھانا کھلاتا تھا۔ حسین آباد رہیں جی، آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہے۔ جتنے شیعہ سنی مسلمان مجلس میں آئے بیٹھے ہیں ذرا سر اٹھانا۔ تو شبی صحیح اب بات چل گئی ہے، میں نے کہا تھا آیت وہی پڑھوں گا لیکن نتیجے بڑے نئے آئیں گے، اور اتنے نئے نتیجے آ رہے ہیں کہ وہ میں شروع ہی نہیں کر سکا کہ جو میں نے پڑھنا ہے۔ تو ابھی ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، اب جناب ہاشم بیٹھے ہیں کعبہ کے باہر، حج کا موسم تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو 7 چکر ہیں کعبہ کا، یہ جناب عبد المطلب کی عطا ہیں، حضور کے دادا کی، اور یہ جو حج کے اوپر حاجیوں کی خدمت ہے یہ عطا ہے جناب ہاشم کی، اور ان سے پہلے ان کے بابا جناب قصی بھی یہی کرتے تھے، ان سے پہلے ان کے بابا کلاب بھی یہی کرتے تھے۔ تو یہ جدی پشتی امیر ہیں، دنیا نہ بھی ان کو امیر کہے تو فرق نہیں پڑتا۔ تو اب حج کا موسم آیا اور جناب ہاشم نے ایک میٹنگ کی، دیکھنا کعبے پر اختیار کیا ہے علی اور علی کے بیٹوں کا۔ جناب ہاشم نے میٹنگ کی، ہر قبیلے کی ذمہ داری لگائی، تمہاری ذمہ داری یہ، تمہاری ذمہ داری پانی، تمہاری ذمہ داری اتنی نیاز، تمہاری ذمہ داری حاجیوں کا استقبال، تمہاری ذمہ داری طواف کرتے ہوں کو پانی پلانا، تمہاری ذمہ داری کعبہ کی زمین کو ٹھنڈا رکھنا، تمہاری ذمہ داری حاجیوں کے سامان کا پہرا دینا۔ ہر قبیلہ سر کو جھکا رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، خرچہ سارا میرا ہے، خرچہ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جی، خرچہ سارا میرا ہے۔ یا ایک دفعہ جب سارے قبیلوں نے آ کر بار بار جناب ہاشم کا ہاتھ چھوڑنا شروع کیا نا، کہ ایک دفعہ پھر اس سردار نے ہمیں خرچے سے بچا لیا ہے، ہم نے صرف مین پاور دینی ہے، ہم نے صرف افرادی قوت دینی ہے، خرچہ سارا علی کا پردادا ہی کرے گا۔ تو ایک دفعہ جل گیا یزید کا پردادا امیہ، اور اٹھ کے کہتا ہے ہم بھی تو قریش میں رہتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے مکان کے آس پاس رہتے ہیں، ہماری وہ عزت نہیں، ہاتھ چومے تو آپ کے، سرداری کرے
کریں تو آپ، میٹنگ بلائیں تو آپ، کعبہ کے باہر مسند لگتی تھی جناب ہاشم کی، مسند لگے تو آپ کی سرداری کریں تو آپ، ہم بھی تو خانہ کعبہ کے ہمسائے ہیں۔ اس وقت علی کے جد اعلیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتم جیران اللہ ونحن اہل بیت، تم سب اللہ کے ہمسائے ہو، ہم اللہ کے گھر والے ہیں، ہم اللہ۔ آباد رہیں ہمیشہ زندہ باد رہیں، تم سب اس کے ہمسائے ہو، ہم اس کے گھر والے ہیں۔ اچھا، داد دینے کا دل کر رہے، دعا دینے کا دل کر رہے، مجھے پتا ہے میں اس مائک میں کس طرح سے آواز پہنچا رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ میری طرف دیکھ لینا۔ موالیان حیدر کرار، دنیا کہتی تھی یہ متولی کعبہ ہیں، یہ وارث کعبہ ہیں، یہ رئیس بلاد عرب و عجم ہیں، یہ سرزمین مکہ کے مالک ہیں، تو پھر خانہ کعبہ کے باہر مسند بچھا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ چونکہ جناب ہاشم کی مسند لگتی تھی کعبے کے باہر، جناب عبد المطلب کی مسند لگتی تھی کعبے کے باہر، جناب ابو طالب کی مسند لگتی تھی کعبہ کے باہر، اور پوچھتے تھے اگر گھر کے مالک ہو تو پھر اندر کیوں نہیں جاتے، باہر کیوں رہتے ہو؟ 13 رجب علی نے کعبہ میں نازل ہو کے بتایا ہماری مرضی ہو تو باہر رہے، مرضی ہو تو اندر آ جائے۔ آپ سب یا علی علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اب یہ تو ہماری مرضی، ہم چاہے تو باہر رہیں اور چاہے تو کعبہ کے اندر آئیں، مطلب جلدی تو کوئی انتظامیہ تو نہیں کہہ رہی مجلس ختم کراؤ، تو پھر آپ کیوں ٹینشن لے کے کونے میں بیٹھے ہیں؟ آپ کھول کے مجلس سنیں، جتنا آپ کہیں گے میں اتنا پڑھوں گا، اب آگ ہو تو گیا ہوں تو پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ مل کے بولو سارے علی لال کلندر، کیونکہ میں نے میر صاحب کے چہرے سے محسوس کیا، وہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں ابھی ختم کر دے ابھی ختم کر دے، تو میں جب تک آپ کا چہرہ مطمئن نہیں ہوگا میں ختم نہیں کروں گا، میری طرف سار اٹھا کے دیکھنا بھائی۔ تو کہ یہ وجہ ہے کعبے کی محبت کی رسول اللہ کے دل میں، پہلی وارث کعبہ، دوسری قبر ابو طالب، تیسری میں بتا بھی چکا ہوں، 2 لفظ پھر پڑھ دوں، تیسری وجہ 13 رجب، ان 3 وجوہات کی بنا پر۔ اور چوتھی وجہ ایک اور ہے جو آیت کے نزول کا سبب بنی، چونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، وہ تانے دیتے تھے، اب اور تو یہودی کر کچھ نہیں سکتے تھے، چونکہ ان کو پتا تھا محمد کے ساتھ علی ہے، تو جو کچھ نہ کر سکتا ہو نا، صرف تانے دے، سرکاری دفتروں میں چاپلوسیاں کریں، جو کچھ نہ کر سکے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کسی ایسے کے ساتھ مل جائیں، ایسے کے ساتھ جو کچھ کر سکتا ہو، بھلا تیسرے بندے کا بیچ میں تعلق ہی کوئی نہ ہو، تو یا تو خود کچھ کرو، جو بھی چاپلوسی کرے اس پہ لانا، بڑی توجہ، چاپلوسی کرے اس پہ لانا، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے گا جی، اب یہودی کچھ کر تو سکتے نہیں تھے، اور اسی طرح جتنے موالی، جتنے ماتمی، جتنے ملنگ، جتنے واجب اور فرض علی ولی اللہ والے مولا کے موالی ماتمی ملنگ موجود ہیں، ملا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں، چونکہ تمہارے ساتھ علی ہے، اور جس کے ساتھ علی ہو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جملہ سن لینا، جملہ رسول اللہ کے دل میں تھی کعبہ کی محبت، لیکن ایک وجہ بنی اس آیت کے آنے کی، چونکہ یہودی جو صرف چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے باتیں بنانا، ان کا کام ہوتا ہے تانے دینا، تبھی تو خیبر میں بھی چھپ کے بیٹھ
بیٹھے ہوئے تھے، باہر نہیں آ رہے تھے، تو جو آپ نے خیبروں میں مرحب چھٹ کے بیٹھے ہیں، آج بھی ہر اس مرحب کو، ہر اس شمر کو، ہر اس ابن سعد کو آج اس مجلس سے پیغام چلا جائے. یہ کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ کے لیے قرآن اپنا، کلام اپنا، خدا اپنا، دین اپنا، شریعت اپنی، کعبہ وہ استعمال کرتے ہیں جو سلیمان نے بنایا تھا، قبلہ وہ رکھتے ہیں جو ہم یہودی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے پنجاب میں تو یہ چیز کافی زیادہ ہو گئی، یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، جہاں پر علی ولی اللہ واجب والے ہوں تو وہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے نا، وہ یہی کہتی ہے عقیدہ اپنا ہو گیا ہے تو اب امام بارگاہ بھی اپنی بنا لو. ہاں، تو ان میں اور ان میں فرق نہیں ہے. یہ کہتے تھے قرآن بھی اپنا، کلام بھی اپنا، سارا کچھ اپنا. ہوا چل رہی ہے بڑی ٹھنڈی، ایک دو جملے ٹھنڈے پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ ابھی تک کتنے گرم ہو گئے. تو سب کچھ اپنا. تو اے محمد قبلہ بھی اپنا لے لو نا. تو رسول کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی، چونکہ اب رسول کے صدر اللہ سینے میں جو قلب اللہ دل ہے وہ محمد کا اپنا نہیں، وہ اس کا ہے. تو پھر فکرہ پڑھ دوں، اس کے دل کو محمد کے سینے میں دل کی یہ بات اچھی نہیں لگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھانے جہاں آج مسجد ذو قبلتین ہے، جہاں دو قبلے تھے، وہاں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہوئی. اب رسول اللہ نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اور رسول اللہ بار بار کہے. یہودی بڑے تانے دیتے ہیں، مولوی سے پوچھو رسول کے ذہن میں باہر کے خیال آ رہے ہیں، رسول کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. مولوی مر جائے گا، فتویٰ نہیں دے سکتا، چونکہ محمد کو نماز کی ضرورت نہیں، نماز کو مصطفیٰ کی ضرورت. اگر کوئی بیٹھا ہو عظمت مصطفیٰ سننے کے لیے تو ایک دفعہ سر اٹھانا بھائی. مصطفیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں، نماز کو مصطفیٰ کی ضرورت ہے. تو اب مصطفیٰ کو تو نماز میں وحی بھی آ رہی ہے، مصطفیٰ تو نماز میں سوچ بھی رہے ہیں. اب مصطفیٰ کی نمازوں کو کیا کہنے، کبھی مصطفیٰ نماز میں قبلہ تبدیل کرا لے، کبھی مصطفیٰ کی نماز میں کعبوں کا کعبہ حسین آ جائے. آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. جسے فکرہ سمجھ آیا ہے ذرا ایک دفعہ میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا بھائی. اب رسول کہہ رہے یا اللہ یہودیوں کے تانے بڑھ رہے، اور پھر صرف سوچ نہیں رہے، قرآن ہے فی السماء، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے. محمد نماز میں چہرہ اٹھا رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف. پوچھو نا مولوی سے نماز میں اضافی حرکت ہوئی باطل ہے یا ٹھیک ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. جسے پچھلا جملہ شبی صحیح یاد ہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، ذاکر بھائی دائم کر. بڑی توجہ، میں بڑی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں. پوچھو نا مولوی سے مصطفیٰ کی نماز ہوئی، کہیں گے ہوئی، چونکہ بدلے میں آیت آئی ہے. مصطفیٰ نے چہرہ اٹھایا، اللہ نے آیت بھیجی. میں نے کہا یہ تو مصطفیٰ ہیں، تو مصطفیٰ کے بھائی کو دیکھ لو. حالت رکوع میں علی نے ہاتھ ہلایا تو آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. اللہ ولی ہے، 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 اللہ ولی ہے. میرا بس چلے میں قیامت تک اس چوک میں کھڑا ہو کے کہوں اللہ ولی ہے، ولی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں 5 عہدے بتائے، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت. ولایت سب سے بڑا عہدہ اللہ نے رکھا، کیونکہ اللہ نے خود کو نبی نہیں کہا، اللہ نے خود کو امام نہیں کہا، اللہ نے خود کو خلیفہ نہیں کہا، اللہ نے خود کو رسول نہیں کہا. اس نے کہا میں ولی ہوں. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے. تو وہ سب سے بڑا ہو کر جو عہدہ اپنے لیے لے، وہ رسالتوں سے بڑا، وہ امامتوں سے بڑا. تبھی تو عہدہ ولایت رسالتوں سے اوپر، نبوتوں سے اوپر، خلافتوں سے اوپر، امامتوں سے اوپر. کیونکہ یہ عہدہ اللہ نے پہلے خود لیا، پھر اپنے رسول کو دیا، اور پھر کہا جیسے علی کی ولایت
ویسے رسول کی، جیسے رسول کی ویسے میری، جیسے میری ویسے محمد کی، جیسے محمد کی ویسے علی کی۔ اب انما ولیکم اللہ والی آیت میں یا تو دکھا دو اللہ کہے میں ولی ہوں، میری ولایت اور ہے، رسول ولی ہے اس کی ولایت اور ہے، علی ولی ہے اس کی ولایت اور ہے۔ کہہ رہا تھا نا میں ولی ویسے رسول ولی ویسے علی ولی، تو پتہ چلا یہ تین ولایتیں نہیں، تین تعارف ہیں، ولایت ایک ہے، ولایت ایک۔ آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بڑی توجہ، تمہید مکمل کریں اور آگے مجلس شروع کریں۔ نہ گھبرائیں، میں جلدی چھوڑ دوں گا، فکر نہ کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول نے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو آیت آئی، علی نے ہاتھ اٹھایا تو آیت آئی۔ مولوی جو خود کو وقت کا علی کہے، جو خود کو وقت کا حسین کہے، کبھی اسے بھی کہنا نماز میں اضافی حرکت کرے پھر نماز بچا کے دکھائے۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ اگر کوئی خود کو معصوم کہے، خود کو وقت کا امام کہے، خود کو حجت کہے، اسے بھی کہنا کبھی نماز میں چہرہ اٹھائے یا رکوع میں ہاتھ ہلائے۔ آیت نہیں، اللہ لعنت ضرور بھیجے گا، ضرور۔ آپ جیوں جی، آپ صدا سلامت رہیں۔ توجہ ہے جی، میں بات آگے بڑھاؤں تو اب رسول کھڑے اور اللہ کہہ رہے حق شاید کہ ادا ہو جائے، لیکن ادا حق تو تبھی ہوگا جب 12ویں تاجدار ولایت آئیں گے، چونکہ ہم چاہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، قائم کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہے پھر پڑھ۔ بڑی توجہ بس اس دن حق ادا ہو جائے گا، ذرا ایک دفعہ میری طرف دیکھنا۔ اور ماتمی کو کوئی ٹینشن نہیں، جتنی ٹینشن ہے وہ مولوی کو ہے، چونکہ قائم کی تلوار ماتمی پہ نہیں چلنی، مولوی کی گردن پہ چلنی ہے۔ بڑی سعادت ہوگی جب آیت اللہ عظمہ کہے کہ پھر پڑھ، جب وہ کہیں گے پھر پڑھ، پھر ولایت پڑھ، اور ایک ایک جملہ جب وہاں ولایت کا پڑھا جائے گا، ہر جملے پہ وہ کہے گا مالک اشتر اب اس مقصر کو مار، اب اس مقصر۔ آپ جیئے، آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس کے دل پہ چھری نہیں چلی وہ ہاتھ بھی اٹھا لے تو خیر ہے۔ شکیل صحیح پچھلے والے بندے جو آپ سے پیچھے مل کے سارے بولو حیدری یا علی امیر المومن۔ اچھا اب ہوا کیا؟ بڑی توجہ جی، رسول نے حالت قیام میں چہرہ اٹھایا، ابھی چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے، رسول نے کہا اللہ اکبر، اور رسول گئے حالت رکوع میں۔ اچھا جو قبلہ تبدیل ہوا ہے تو تفسیر اٹھا کے دیکھیں، وہ حالت رکوع میں تبدیل ہوا، تو رسول اللہ نے حالت رکوع میں قبلہ تبدیل کیا، چونکہ اس نے کہا تھا اب موڑ لو اس طرف چہرہ کہ جہاں علی آیا ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، آیت آگے بڑھ رہی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اور محمد جو اس طرف رخ کر لیتا ہے نا، پھر وہ دوبارہ یہاں سے رخ نہ موڑے، یعنی اللہ کہہ رہا تھا جہاں علی آیا ہے وہاں رخ موڑو، اور جو ایک دفعہ علی ولی اللہ پڑھ لے پھر اس کے پاس پھرنے کی گنجائش باقی نہیں، پھر اس کے پاس پلٹنے کی گنجائش نہیں، پھر اس کے پاس علی امیر المومنین ادرک۔ اچھا اب
حالت رکوع میں رسول ہے. میں محبتوں کا شکر گزار ہوں لیکن مجھے موضوع سمیٹ کر بڑی جلدی سے ان جملوں کی طرف آنا ہے جو میں آگے متصل کرنے جا رہا ہوں. اب خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوا بیت المقدس سے حالت رکوع میں. تو نمازی چہرے جو میرے سامنے ہیں اور جو نہیں ہیں پڑھا کرو. 5 اکٹھی نہیں پڑھی جاتی, ایک ایک کر کے شروع کر لو, بڑا لطف آئے گا. چونکہ جن کی قبول نہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ میں تمہیں کیا تبلیغ کروں؟ ہاں بھئی اب تشہد میں علی کا مزہ تو تب آئے گا نا جب تشہد ہوگا. جب تشہد ہوگا ہی نہیں تو پھر علی کا لطف کیسے آئے گا؟ تو جو لطف لینا چاہتا ہے وہ مصلی پر کم از کم دن میں 1 مرتبہ آؤ, پھر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5, اور آہستہ آہستہ تمہیں عبادت کی عبادت ہو جائے گی. عادت نہیں بنانی, عبادت کو عبادت بنانا ہے بس, جس میں تمہیں لطف آئے. اور عبادت کی لطف اور عبادت کی روح کا نام ہے علی ولی اللہ. اب جو نمازی ہے وہ گواہی دینا, جب نمازی ہو حالت رکوع میں تو آنکھیں ہونی چاہیے پیروں کی انگلیوں پر. اچھا اب رسول پر تو وہی آ رہی ہے تو رسول قبلہ تبدیل کریں گے. پوری تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لینا, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, یا حتیٰ کہ قادیانیوں کی لکھی ہوئی تفسیریں بھی اٹھا لینا, تمہیں اس میں بھی مل جائے گا. اللہ نے کہا تھا 144 سے پہلے 143 نمبر آیت سورہ بقرہ میں, من یتبع الرسول. یہ ہم صرف رخ نہیں مڑوانے لگے, ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری اتباع کون کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری اتباع کون کرتا ہے. تو ہر کسی نے لکھا, شیعہ نے, سنی نے, وہابی نے, دیوبندی نے, کہ سوائے حسنین کے بابا کے کسی نے بھی رسول کے پیچھے قبلہ تبدیل نہیں کیا, چونکہ سب کی آنکھیں اپنے پیروں کی انگلیوں پر تھی, وہ رسول کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. تو پھر علی نے محمد کو کیسے دیکھ لیا؟ علی کی آنکھیں بھی تو وہی زمین پر تھی, تو پتہ چلا جو وہی محمد پر آ رہی تھی علی اسے قدموں میں تلاوت کر رہے تھے. علی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. انا و علی من نور واحد کی حدیث کی سے یاد ہے, ذرا ایک دفعہ میری طرف سر اٹھا کے دیکھنا بھائی. اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو سوال کرو تبدیل کیوں کیا؟ جو پہلے تھا وہاں کیا تھا اور جو اب ہے اس میں کیا ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں میر صاحب, میں نے ابھی آدھی مجلس بھی نہیں پڑھی, اس لیے آپ نے چپ ہونا ہے تو ابھی ہو لے, جو کہ اگلے جملوں پر آپ چاہیں گے بھی تو نہیں ہو پائیں گے. بڑی توجہ دی, بڑی توجہ. کیا تھا بیت المقدس میں؟ جو بچے اور جوان بیٹھے ہیں خصوصاً کہانی سمجھ کے ذہن میں محفوظ کر لینا, چونکہ یہ بات ذہن سے نکالنے والی نہیں. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو آج کے بعد آپ 13 رجب والے دن اتنے خوش ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے کہ مقصر خود ہی مر جائیں گے. اتنے خوش ہوں گے اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. کیا تھا فلسطین میں جو وہ قبلہ بنا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 اٹھا لیجئے گا, اور حاشیے والا مولانا فرمان علی کا ترجمے والا قرآن بھی ساتھ ابھی ممبر پہ لا سکتا ہے, کوئی تو بھلے لے آئے, لیکن گھر جا کے ضرور پڑھ لینا. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, التابوت فیہ سکینۃ من ربکم ومما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. وہاں بیت المقدس میں ہم نے ایک صندوق رکھا تھا جس کا نام تابوت سکینہ تھا, اور اس کے اندر کیا تھا؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, ہارون و موسیٰ کی آل کا ترکہ, ان کا ورثہ, ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں. تو حاشیے پر مولوی فرمان علی نے لکھا ہے اور تفسیریں تو بھری پڑی ہیں کہ اس تابوت سکینہ میں تھا کیا. وہ تو ہم بعد میں دیکھتے, پہلے ہم یہ دیکھیں گے وہ تابوت کیا تھا. وہ لکھا ہے وہ وہی تابوت تھا لکڑی کا, تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ڈال کر نیل کی موجوں پر علی کے حوالے کیا تھا. کاش کہ کوئی فکرے کو محسوس کرے,
کاش کہ کوئی ناصر انبیاء کو محسوس کرے، کاش کہ کسی نے بچپن سے سنا ہو کہ علی نبیوں کے مددگار ہیں، کاش کہ میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہوتے جو اس پر حیران ہونے کی بجائے ایک دفعہ ایسے کھلتے جیسے شبی سائیں کا چہرہ کھلا، جیسے دائم خان کا کھلا، جیسے رسول بخش کا کھلا۔ ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھنا جو پیچھے تک بیٹھے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم ومما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اس صندوق میں موسیٰ اور ہارون کی آل کا ترکہ تھا، چونکہ وہ صندوق موسیٰ و ہارون کی آل و اطرت نے سنبھال کے رکھا تھا، اور وہی آ گیا سلیمان ابن داؤد کے پاس، تو سلیمان ابن داؤد نے وہی صندوق رکھ دیا بیت المقدس یروشلم میں بناتے ہوئے، تو خالی صندوق نہیں تھا۔ اب لکھا ہے فرمان علی کے ترجمے والے قرآن کے حاشیے پر، اس میں آدم کی قمیض تھی، اس میں نوح کے تبرک تھے، اس میں ہارون کی دستار تھی، اس میں موسیٰ کا کرتا تھا، اس میں موسیٰ کا عصا تھا، اس میں سلیمان نے اپنی انگوٹھی بھی رکھی، اس میں انبیاء کے کافی تبرکات آئے، اس میں وہ چھری بھی تھی جو اسماعیل کی قربانی کے لیے استعمال ہونی تھی، مگر دنبے پر چل گئی۔ تو اس صندوق کے اندر انبیاء کے نوادرات تھے، انبیاء کے تبرکات تھے، اس صندوق کے اندر انبیاء کے تبرکات تھے۔ تو اللہ نے کہا سلیمان انہیں اکٹھا کر کے رکھو۔ پھر فرمان علی نے حاشیے پر لکھا ہے صرف نبیوں کے تبرک نہیں، اس میں انبیاء کے گھروں کی چھوٹی چھوٹی شبیہیں تھی، اس میں آدم کے گھر کی شبیہ، اس میں نوح کے گھر کا ماڈل، اس میں ابراہیم کے گھر کی شبیہ، اس میں عیسیٰ و موسیٰ کے گھروں کی شبیہ، اس میں نبی کے گھروں کی شبیہ ہے۔ فرمانے لکھتا ہے ایک شبیہ ایسی تھی جو یاقوت کا بنا ہوا گھر تھا، اس میں 2 تصویریں تھی جو زمرد کے مجسمے تھے، ایک سردار الانبیاء کا مجسمہ اور ساتھ ایک مجسمہ اور تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس کی پیشانی پر لکھا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ یہ پتہ نہیں میں تمہیں کیا سنا رہا ہوں اور تم کیا سن رہے ہو۔ اس میں انبیاء کے مجسمے تھے، لیکن اس میں علی کا مجسمہ تھا جس کے ماتھے پر لکھا تھا یہ محمد کے چچا ابو طالب کا بیٹا علی۔ خالی لکھ دیتا اللہ یہ علی ہے، کہا نہیں میں ابو طالب کے نام کو بھی سجدہ کرواؤں گا، میں ابو طالب زندہ باد۔ جو موضوع سے مربوط ہے بندہ وہ ہاتھ اٹھانا بھائی، سر اٹھانا، جو محنت ضائع کر گئے اس سے بات ہی نہیں۔ کہ میں اسماء محمد ابو طالب کو علی کے ساتھ سجدہ کرواؤں گا۔ تو اب بیت المقدس کو سجدہ ہوتا اس لیے تھا، ایک تو نبیوں کے تبرکات تھے، دوسرا اس میں علی و مصطفیٰ کی تصویر تھی، تو جہاں تصویر تھی وہاں سجدہ ہوتا رہا۔ کعبہ قبلہ اس لیے بنا جس کی تصویر تھی وہ خود ہی آ گیا ہے، وہ خود ہی۔ آپ صدا سلامت رہے بھائی۔ ویسے کیا اتاری گرمی لگ رہی، مصائب ابھی نہیں پڑنے لگا، جو بندے خوش ہو گئے جان چھوٹ گئی ابھی نہیں۔ میر صاحب بڑی توجہ میری طرف دیکھنا جی۔ تو کہا وہاں علی خود آ گئے۔ اب بیت اللہ میں مولا آئے تو وہ کیا بنا؟ کعبہ۔ وہ کیا بنا؟ قبلہ، سجدوں کا قبلہ، سجدوں کا کعبہ۔ جہاں ایک دفعہ علی آ کر صرف 3 دن رہے وہ کعبہ اتنا کمال، تو پھر علی کے شیعہ کا دل کیا ہوا؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو علی والا بیٹا ہے شکیل صحیح دیکھنا، وہ کتابوں میں حدیث ہے لیکن میں کتاب سے حوالہ نہیں دینے لگا۔ جو کم 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 کرتے ہیں، کم کا ٹکٹ دوں گا میں۔ مولا تقی کے بیٹے سرکار موسیٰ مبرکہ کا حرم ہے، کم کے اندر زری والے کمرے کے دروازے پر حدیث لکھی ہے حرمت و مومن افضل من الکعبہ۔ علی کے شیعہ کی حرمت کعبہ سے افضل ہے۔ بندے نے مولا صادق سے کہا مولا شیعہ
شیعہ کعبہ سے افضل کیسے؟ کہا اس لیے کہ کعبے میں حرامی چلا جاتا ہے، شیعہ کے دل میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ ہاں 4-5 بندے ہیں جو ان دونوں سپیکروں کے درمیان آ کے پھنس گئے ہیں، ان کا دل کر رہا ہے یا وہ آتے ہی نہ یا وہ پیچھے بیٹھتے، جو پھنس گئے ہو تو پھر آؤ، چونکہ اب فضائل رکنا نہیں، شاہد صحیح اب فضائل جانے لگے اس سے آگے۔ کعبہ اچھا کعبہ ہے تو اللہ کے 2 حرم ہیں۔ جملہ پہلے پڑھوں گا تاکہ جس نے حیران ہونا ایک دفعہ حیرانگی کی چھری سے ذبح ہو، تاکہ پھر اس کا لہو صاف کر کے اسے پریشانی کی مقتل گاہ میں لے جاؤں۔ فکرہ پڑھنے لگا ہوں، فکرہ۔ اللہ کے حرم 2 ہیں، ایک کعبہ ہے، ایک نجف۔ جی لے کے جاؤ نا درخواست، یہ غالی ہے تو میں عباس قمی کی مفاتیح الجنان لے کے آؤں گا کہ یہ غالی ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ ہاں اب غلو کے فتوے ماتمیوں پر نہیں لگیں گے، اب غلو کے فتوے باقر مجلسی پر لگانے پڑیں گے، شیخ صدوق پر لگانے پڑیں گے، عباس قمی پر لگانے پڑیں گے، وحید خراسانی پر لگانے پڑیں گے، ہاشم بحرانی پر لگانے پڑیں گے، ولی بن نعمت اللہ پر لگانے پڑیں گے، نعمت اللہ جزائری الحائری پر لگانے پڑیں گے۔ اب ہم پر فتووں سے کام نہیں ہوگا، 2 حرم ہیں اللہ کے۔ میں دلیل اس لیے بعد میں دوں گا تاکہ جو گھٹ گھٹ کے مرنا چاہے وہ پہلے ہی مر جائے۔ کہ 2 حرم ہے اللہ کے، ایک کعبہ ہے، ایک نجف ہے، ایک کعبہ ہے، ایک نجف ہے، 2 گھر ہے اللہ کے، ایک کعبہ ہے، ایک نجف ہے۔ شرم نہیں آتی محلے میں 4 مسجدیں بناتا ہے، ایک شیعہ کی، ایک سنی کی، ایک وہابی کی، ایک دیوبندی کی، پھر کہتا ہے سنی کی مسجد بھی اللہ کا گھر، وہابی کی مسجد بھی اللہ کا گھر، دیوبندی کی مسجد بھی اللہ کا گھر، شیعہ کی مسجد بھی اللہ۔ تیرے محلے کی مسجد اللہ کا گھر ہے، نجف اللہ کا گھر نہیں۔ آپ جیئے بھائی۔ مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ میں فضائل کی چھری نال ذبح کر چھڑا، میں فضائل کی چھری سے ہی بندے مار رہا ہوں، آپ کہیں گے تو وہ بندے اور حیران ہو جائیں گے۔ 2 منٹ قابو رکھیں تو وہ جس پر آپ کر رہے ہیں نا مرگ، ان کی مرگ تو ہو چکی ہے پہلے ہی، اب اور کیا کر۔ مل کے بولو حیدری۔ بڑی توجہ، جملہ ضائع نہ ہو جائے، میری طرف دیکھنا۔ کعبہ بھی اللہ کا حرم، نجف بھی اللہ کا حرم۔ اگر معصوم کی زیارت پڑی ہوئی نہ ہو، اگر مفاتیح الجنان میں نہ ہو، اگر مولا صادق نے اپنے دادا کے روضے پر کھڑے ہو کر نہ پڑھی ہو، تو ابھی اسی مجلس ختم ہونے سے پہلے جو سزا آپ دیں وہ مجھے منظور، لیکن اگر حوالے اور پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ چپ رہا تو وہ اپنی چپ کا ذمہ دار آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر رات کو خود ٹھہرائے اور آئینے سے پوچھے کہ بتاؤ جب حوالہ بھی آ گیا تھا تو میرے اندر کیا کمی ہے جو میں بول نہیں سکا، میرے اندر کیا کمی ہے جو میرا دل فضائل برداشت نہیں کر سکا۔ پھر آئینہ تمہیں خود ہی بتائے گا تیرے اندر یہ کمی ہے، لیکن میرے سامنے جتنے موالی بیٹھے ہیں اس میں شک کرنے والا ایک آدھا بھی کوئی مجھے ابھی تو نظر نہیں آ رہا۔ سر اٹھا کے دیکھنا، اس فکرے کے بعد آپ حکم کریں گے شبی سائیں تو میں بندے کھڑے کھڑ کر بتا دوں گا کہ یہ کتنے % علی کو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، کتنے % مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، چونکہ حوالہ میں نے پہلے دے دیا۔ مفاتیح الجنان ہے، میرے مولا کی زیارت ہے۔ عرفان جعفری صاحب، جیسے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھو تو زیارت اور، حجر اسود کو دیکھو تو زیارت اور، حتیم رحمت میں جاؤ تو زیارت اور، میزاب کے نیچے آؤ تو زیارت اور، کعبہ پر دور سے نظر پڑے تو زیارت اور، وادی مکہ میں داخل ہو تو دعا اور، جیسے دعائیں ہیں نا کعبہ کی، حج کی مختلف، طواف کی دعا اور، حجر اسود کو بوسہ دینے کی دعا اور، مقام ابراہیم پر دعا اور یاد رکھنا حاجیوں کو ساری دعائیں یاد ہوتی نہیں، اسی لیے کئی حاجی مولوی کے پیچھے پڑے جاتے ہیں
پڑھے جاتے ہیں. اچھا اگر کوئی خانہ کعبہ چلا جائے, اللہ تمہیں وہ جگہ دکھا دے جسے 13 رجب کو علی نے قبلہ بنایا تھا, تو ایک بات ہمیشہ میری ذہن میں رکھنا, اگر کوئی کالے کپڑے پہن کر کالے کپڑوں والے کعبہ کا طواف کر رہا ہو تو میرا یہ جملہ نہ بھولے. بندہ مولا صادق کے پاس آیا, مولا میں کعبہ گیا تھا حج کرنے, لیکن مجھے تو دعائیں بھول گئی مولا, میں کچھ پڑھ ہی نہیں سکا, نہ طواف کی دعا آئی, نہ سعی کی دعا آئی, نہ منا کی دعا آئی, نہ مزدلفہ کی دعا آئی. تو کہا بندہ خدا تو نے وہاں کیا کیا؟ کہ مولا میں بس یہ کہتا رہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا مسکرائے تو کہا تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ کہ مولا میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا کہتے ہیں گھبرانا, کعبے نے تجھ سے اچھا حج دیکھا ہی نہیں ہے. آپ صدا سلامت, آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. جسے فکرہ سمجھ آیا گا تو اب تو جیسے کعبہ کو دور سے دیکھنے کی دعا اور مس کرنے کی اور مکہ میں داخلے کی, اور ایسے مفاتیح الجنان میں امیر کائنات کی کم از کم 17 سے 18 زیارتیں لکھی ہیں. نجف میں داخل ہو تو دعا اور, گنبد امیر پہ نظر پڑے تو دعا اور, حرم کے سامنے جاؤ تو دعا اور, حرم کے صدر دروازے میں کھڑے ہو تو دعا اور, زری والے کمرے کے سامنے جاؤ تو دعا اور, زری سے لپٹ جاؤ تو دعا اور. مفاتیح الجنان میرے پاس تب کی بھی پڑی ہے جب اتنی موٹی مفاتیح الجنان صرف 2.5 روپے کی ہوتی تھی. میرے پاس مفاتیح الجنان وہ بھی پڑی ہے جو علامہ اظہر حسن زادی آل اللہ مقامہ کی لائبریری مجھے ملی, وہ اس میں موجود ہے. وہاں سے لے کے آج تک حرم مولا رضا میں ایران سے چھپی ہوئی مفاتیح تک زیارت کا ضامن میں ہوں. اور یہ زیارت کے جملے جو نجف میں مولا امیر کی زیارت کی کتاب پڑھی جاتی ہے نا, یہ زیارت کے فکرے اس کے اندر بھی ہے. پتہ ہے کیا؟ تمہارا مولا صادق حرم امیر کی زری والے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انا حاضل حرمک حرمک و مقام مقامک. اے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے. نہ بولو میری طرف سے, جو نہیں بولا میں اسے دیکھو کیوں. کہ اے اللہ یہ حرم تیرا حرم, یہ مقام تیرا مقام, یہ حرم تیرا حرم, یہ مقام تیرا مقام. مولا بندے فتوے لگا دیں گے ہم پر, زیارت آپ کی ہے پر مارے شیعہ جائیں گے. مولا نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم نے دلیل رکھی ہے. میں نے کہا مولا بندے پوچھ رہے ہیں جب وہ وحدہ لا شریک ہے, اور یاد رکھنا ہمارا عقیدہ توحید وہی ہے جو قرآن میں ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بتانے کے لیے نہیں, بچوں کو سمجھانے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں, ورنہ ہمیں تمہیں عقیدے سمجھانے کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں حوالہ چاہیے نہ ہمیں عقیدہ بتانے کی ضرورت ہے. ہم عقیدے سے مطمئن ہیں اور حوالہ کتاب کا نہیں باپ کا ہی کافی ہوتا ہے علی ماننے کے لیے. لیکن فکر سننا بھائی کیا وجہ ہے, جب وہ ایک ہے تو حرم دو کیوں رکھے؟ نجف بھی حرم کعبہ بھی حرم کا بسم اللہ میں دلیل ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ بسم اللہ میں ایک ہے تو رحم کی صفتیں دو کیوں ہیں؟ رحم کی صفتیں دو کیوں ہیں؟ رحمان بھی رحم کرنے والا, رحیم بھی رحم کرنے والا. رحمان کہتے ہیں اس کو جو سب پہ رحم کرے, رحیم کہتے ہیں اس کو جو مومنوں پہ رحم کرے. رحمان کہتے ہیں اس کو جو موسیٰ کو بھی کھانا دے, فرعون کو بھی پالے. رحمان کہتے ہیں اس کو جو نمرود کو بھی پالے, ابراہیم کو بھی پالے. رحیم اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ پہ رحم کرے, جو عیسیٰ پہ رحم کرے, جو اپنے دشمنوں کے لیے رحم نہ رکھے. تو دو رحم کی صفات, رحمان سب پہ رحم کرے, رحیم مومنوں پہ رحم کرے. اسی لیے حرم بھی بنائے تو ایک کعبہ ایک نجف, کعبے میں ہر کوئی جائے, نجف میں صرف مومن آئے. نجف میں آپ ہمیشہ زندہ باد ہیں.
اچھا چونکہ شبی صاحب نے صبح سے سفر بھی کافی کیا ہے، پٹشا پر بھی میرے ساتھ، تو میں ان سے پوچھ لوں آپ نہیں تھکے تو میں ایک جملہ پڑھ دوں؟ اچھا اب بات آ گئی کہ وہ بھی حرم خدا، یہ بھی حرم خدا، وہ بیت اللہ کا حرم، یہ وجہ اللہ کا حرم، وہ علی کا مکے والا گھر، یہ علی کا نجف والا گھر. کہنے لگے وہ تو بنایا تھا ابراہیم و اسماعیل نے، وہ تو نبیوں نے بنایا. کیا نجف بھی نبیوں نے بنایا؟ جی ابراہیم و اسماعیل تو بڑی بعد میں آئے، نجف آدم اور نوح نے بنایا. زندہ باد زندہ باد. سر اٹھانا بھائی، تاریخ سے ایک بڑا نرم گوشہ آ گیا ہے جو مومنوں کے لیے نرم ہے، منافقوں کے لیے سخت ہے. پیش کرو نجف بنا کیسے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وادی السلام دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو نجف اشرف میں ہے وہ حضرت نوح نے آباد کیا. بھئی حجتیں آباد کریں تو قبرستان بھی آبادیاں کہلاتے ہیں. کسی ملا کے باپ کی بھی جرت نہیں ہے جو کربلا کو قبرستان کہے، کیونکہ حسین نے اسے شہر بنایا، حسین مولا نے اسے آباد کیا. میری طرف دیکھنا، اور ایسا آباد کیا. ہاں کسی ملا کی جرت. اور ماتمی کے لیے اعزاز ہے. مولا صادق فرماتے ہیں حسین کا ماتمی مرے گا وطن میں اٹھے گا کربلا سے. آپ جیے آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. ماتمی مرے گا ٹنڈو اللہ یار میں، دفن ہوگا یہاں اٹھے گا کربلا سے. کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا جب اٹھیں گے تو بدن بدل جائیں گے، دوسرے نئے بدن ملیں گے، ان سے اٹھیں گے. حسین نے شب عاشور حبیب اور حر اور جون سے کہا کہ مولا ہم جب محشر میں اٹھیں گے تو ہمارے بدن کے زخم کا نہیں، تم انہی بدنوں کے ساتھ اٹھو گے، اور تم پر رونے والے عزادار بھی اپنے انہی بدنوں کے ساتھ. حسین کہتے ہیں یہ حسین گوارا نہیں کرتا، ماتم یہ بدن کرے اٹھے کوئی اور. ہاتھ اٹھانا حسین پر قربان، حبیب تیرا یہ بدن ہو اور اٹھے کوئی اور. جو بدن یہاں زنجیر چلاتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ، جو بدن یہاں زنجیر چلاتا ہے انہی زنجیروں کے ساتھ اٹھے گا. جب پہلا زنجیر زن آیا نا شاہد شاہی مولا سجاد کی بارگاہ میں، بات آگے مصائب کی طرف نہ نکل جائے میں پلٹوں. پہلا زنجیر زن آیا نا تو کہتا ہے مولا میں نے آپ کے بابا کے غم میں اپنی پشت پر زنجیر چلائے ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا ذرا پشت کو موڑو نا، یہ آنکھوں سے خون جاری تھا. لہو ماتمی کی پشت پہ لگا کے کہا لو اب ماتمی کی رگوں میں سجاد کا لہو. کاش کوئی فکرے کو سمجھے. اچھا پھر ہوا کیا؟ میرے مولا سجاد نے، میں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ تم مصائب کی طرح، میرے مولا سجاد نے ہاتھ پھیرا، اس کے زخم مندمل ہو گئے. اس نے دیکھا کہ مولا زخم مندمل ہو گئے، مولا نشان باقی ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ نشان بھی مٹا دیں، لیکن یہی تو نشان ہے جو اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے یہ حسین کا ماتمی. آپ جی صدا سلامت. تو وہ قبرستان ہے وادی السلام، یہ حسن ہے مجلس کا. لب پہ مسکراہٹ آ جائے، آنکھ میں آنسو، کوئی داد جتنی میں نے ٹنڈو جام، ٹنڈو اللہ یار، گرد و نواح، بٹشاہ درگاہ، سخی سردار لطیف، وہ سکھر سے لے کے حیدرآباد تک لی ہے. وہ میں شکر بھی ادا کروں علی کے دو لال جو تمہاری سندھ کی دھرتی پر ہیں. ایک کا حرم نجف ہے، ایک کا حرم کربلا ہے، ایک سیون والا سردار، ایک بھٹشاہ والا بھٹائی سردار. ان دونوں کی ضمانت سے فکر پڑھنے لگا ہوں. حضرت نوح کی کشتی کو جب ٹکرایا نا طوفان، تو کشتی طوفان سے گھومتی ہوئی اس جگہ پہ آئی جہاں مکہ میں شیش نے آدم کو دفن کیا تھا. تو اب سیلاب کی وجہ سے آدم کا تابوت آ گیا باہر. وہ صندوق اٹھا کے نوح نے رکھ لیا کشتی میں، اور تابوت آدم سے ایک لوح ملی جس پر لکھا ہوا تھا مجھے اس جگہ لے جانا
جو تمہاری کشتی رکے کے قریب ہوگی اور فلاں مقام پر جا کر ایک قبر بنانا میرے بیٹے نوح، اور قبر ایسی بنانا کہ ادھر میری قبر ہو ادھر تمہاری قبر ہو، پھر اس قبر کو کھودو گے تو اس میں سے ایک لوح نکلے گی تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت نوح کہتے ہیں میں نے اپنے بابا آدم کا تابوت کشتی میں رکھا، طوفان ختم ہوا جہاں آج مقام نجف ہے۔ اچھا یہ تو سب کو پتہ ہے نا طوفان شروع کہاں سے ہوا؟ مسجد کوفہ کے صحن میں جو کنواں ہے وہاں سے پانی نکلا، وہ ایک تندور تھا، وہاں سے پانی نکلا اور ہر جگہ طوفان آیا، اور جہاں طوفان کشتی سے ٹکرایا وہ جگہ کربلا ہے، اور جہاں کشتی رکی وہاں آج نجف ہے۔ میں نے اس لیے جوانوں کو کہا تھا اس جملوں کو ذہن میں جگہ دینا۔ نجف اشرف کے مقام پہ کشتی رکی، اترے، جہاں آدم نے کہا تھا وہاں ایک قبر کھودی، پھر کچھ فاصلے پر دوسری قبر کھودی، ایک میں لکھا تھا یہ آدم کی قبر ہے، ایک میں لکھا تھا نوح یہ تیری قبر ہے۔ اب وصیت آدم کے مطابق نوح نے لائق بیٹا ہونے کا ثبوت دیا اور درمیان سے قبر کھودی، اندر سے لوح نکلی، ہاذا قبر وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری نبی مصطفیٰ کے وصی علی کی قبر ہے۔ نوح جب تک زندہ رہو اس قبر کی مجاوری کرنا، جب تک زندہ رہو اس قبر کی مجاوری کرنا، اور اپنی اولادوں کو بتانا جب تک مصطفیٰ کا وزیر علی یہاں آرام نہ کر لے وہ اس قبر کی حفاظت کرے۔ بس نوح کی نسل میں سے نوح کے لائق بیٹے آتے رہے، ابراہیم کے بعد اسماعیل کے بعد، اور اس جگہ کی حفاظت ہوتی رہی، یہاں تک کہ 21 رمضان حسن و حسین مولا نے وہاں پر لا کر اپنے بابا علی کو دفنایا۔ تو وہ بنایا آدم و نوح نے، جسے آپ کہتے ہیں نجف اشرف۔ اچھا پھر سنیں، چھٹے امام کے دور تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نجف میں قبر ہے۔ ظاہر کیسے ہوئی؟ جب ہارون ملعون 7ویں امام کا دور شروع ہو رہا تھا، شکار کھیلنے کے لیے آیا، اس نے ہرن دیکھے جو ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے، اس نے شکاری کتے ہرنوں کے پیچھے چھوڑے۔ یہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کے شکاری کتے ہرنوں کو کچھ نہیں کہتے، ٹیلے کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ہرن مطمئن کھڑے ہیں۔ کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے ایک بزرگ کو بلایا، کہا تجھے پتہ ہے یہ ٹیلے کے نیچے کیا ہے جو ہرن مطمئن کھڑے ہیں؟ کہا یہاں علی کی قبر ہے، یہاں 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 آخری بندے تک یہاں علی کی قبر ہے۔ تو کہا ہرن مطمئن کیوں ہے، میرے کتے شکار کرتے کیوں نہیں؟ بوڑھا کہتا ہے ہارون پاگل ہو گئے، علی کی قبر پر کتے نہیں جاتے، علی کی زندہ باد صدا آباد رہے۔ جسے فکرہ سمجھ آیا بولو سارے سخی سردار کیلنڈر۔ اچھا بس ایک فکرے کی زحمت، ایک فکرے کی زحمت، اور پھر یاد باقی تو ملاقات باقی۔ بڑی توجہ رکھنا جی میری طرف۔ کہا کہ وہ نجف اشرف، اچھا پھر نجف اشرف بنتا رہا۔ ہر دور میں بادشاہوں کی کوشش تھی وہ سونا لگائیں، وہ نجف اشرف کو سجائیں۔ بھائی دائم خان بڑوں نے کوشش کی، لیکن جیسی منظوری ہوئی نا 1842 میں ناصر الدین قاجار کی، ویسی منظوری کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی عادت پتہ کیا تھی؟ یہ ایران سے نکلتا تھا ننگے پیر نجف اشرف جانے کے لیے، نجف اشرف جانے۔ اور ایک دن ناصر الدین قاجار نے اپنے ساتھ والے مولویوں سے کہا ذرا استخارہ تو کرو کہ نجف کا ادب کیا ہے۔ تب تک یہ جوتیاں نہیں اتارتا تھا۔ نجف کا ادب کیا ہے؟ جو قرآن کی آیت سامنے آئے گی اس کے مطابق میں نجف کا ادب کروں گا۔ اب جو مولویوں نے استخارہ نکالا تو آگے آیت آ گئی سورہ طٰہٰ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَخْلَعَ نَعْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ موسیٰ
ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ موسیٰ جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طوا میں۔ اس دن کے بعد یہ ایران سے چلتا تھا پیدل 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 پیدل، کاش آج بھی ناصر الدین قاجار ہوتا، پیدل چلتا تھا، وہاں سے جاتا تھا عراق۔ یہ جتنے گنبدوں پر سونا ہے یہ ناصر الدین قاجار نے چڑھوایا تھا۔ اس سے پہلے سونے کی گنبد نہیں تھے، سونے کی ذریعہ، سونے کے دروازے۔ اس کا دل ہوتا تھا میری سلطنت کی جتنی دولت ہے میں علی اور علی کے بیٹوں کے در پہ نچھاور کر دوں، تو جو علی پر خود کو ایسے نچھاور کرے اس کی منظوری میں تمہیں بتانے لگا ہوں ہوتی کیسے ہے۔ ناصر الدین قاجار آیا اور آ کر مولا کے حرم پر اس نے حکم دیا یہاں سونے کا گنبد بناؤ۔ اور یاد رکھنا عزادارو، یہ سونے کے گنبد علی کے بیٹوں کی شان و شوکت کی ضرورت نہیں، یہ لوگوں کا اظہار مودت ہے، لوگوں کا اظہار مودت ہے۔ ورنہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر بھی اتنی ہی عظمت والی ہے جتنا حسین کا سنہری گنبد عظمت والا ہے۔ انہیں نہ قبروں کی ضرورت ہے نہ گنبدوں کی، یہ اظہار مودت ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ اب یہ امت کی مرضی، کہیں قبریں توڑ کر اجر رسالت دیتی ہے، کہیں قبریں بنا کر اجر رسالت دیتی ہے۔ ناصر الدین قاجار نے قیام کیا نجف میں، امیر کائنات کے حرم کا گنبد بنوایا، اور جب گنبد بن گیا نا کہتا ہے گنبد خالی خالی لگ رہا ہے، اس پر کچھ ہونا چاہیے۔ پھر جو اب آپ دیکھتے ہیں حرم عباس پر پنجہ نہیں، حرم حسین پر پنجہ نہیں، کاظمین میں پنجہ نہیں، شکیل صحیح نجف میں امیر کائنات کے حرم پر ایک پنجہ ہے، اس کے گرد سورج کا نشان ہے۔ اس نے کہا علی نے اپنے ہاتھ سے سورج پلٹایا تھا تو ایسا پنجہ نصب کرو جس کے ساتھ سورج ہو، تاکہ زمانے کو پتہ چلتا رہے کہ سورج پلٹانے والا ہاتھ اسی کا تھا۔ پنجہ تیار ہوا، اگلے دن نصب ہونا تھا۔ رات کو ناصر الدین قاجار کے خواب میں اللہ کا رسول آ گیا، کہا ناصر الدین تو نے بڑی کمال کی مودت کی، جو علی کے گنبد پر رد شمس والا پنجہ لگوانا چاہا، لیکن پنجہ بھی تو اندر سے خالی ہے، اس کے اندر کچھ لکھواؤ، جا کر گوگل کر لینا کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جائے گا، پر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو پنجے کے اندر کھدائی ہے، جو آر پار نظر آتا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ کے رسول نے ناصر الدین قاجار سے اس پنجے میں لکھوائی۔ رسول نے فرمایا وہ آیت لکھ دینا، جب غدیر میں علی کی بیعت ہو رہی تھی میں محمد یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ پتہ ہے علی کے پنجے کے اندر آیت کون سے لکھی ہے؟ گنبد میں نجف پر سورہ فتح کی 10ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ فوق ایدیہم، سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ ایسے نہیں، سارے مل کے بولو، سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر منکر فضائل علی کی موت، ہر ماتمی کو ماتمی بنانے والا، ہند سندھ کی دھرتی پر غازی کا علم لگانے والا، ہر ماتمی کو سرخ زنجیر دینے والا، ہر ماتمی کو کمازن بنانے والا، ہر ماتمی کو خونی پرسے کا ہنر سکھانے والا، بازار شام کا عزادار، حسین کا ماتمی، حسینی لال کلندر۔ صدائے کلندر ہائے حسین۔ اللہ سے وہ بھی پڑھ دو، بعد از کربلا، وہ بھی پڑھ دو مرشد کلندر، کہنے وہ پڑھ دے، بعد از کربلا خوشی حرام است۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا
امام صادق فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے لیے خلق ہوئے، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے جو 13 رجب 3 شعبان اور عید غدیر پر اتنے خوش تھے، انہیں محرم میں ہو کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھنا جو 3 شعبان کو آیا تھا وہ 10 محرم کو ذبح ہو۔ بڑے دل رکھنے والے عزادار میرے سامنے، امام حسین کے ماتمی میرے سامنے۔ میر صاحب نے جس مصائب کا حکم دیا ہے وہ مصائب میں نے آپ کے علاقے میں کبھی پڑھا تو نہیں ہے، لیکن کوشش کر لینا، چونکہ مصائب سخت تو نہیں لیکن اس سے زیادہ سخت مصائب ہے بھی کوئی نہیں۔ عزاداران امام مظلوم، جب کوئی نہیں رہ گیا نا تمہارے مظلوم امام کا، تو ایک دفعہ زین سے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا تھا، آنکھ میں تیر تھا، بدن پہ 3600 زخم تھے، دماغ والے حصے پر ایک بے غیرت نے پتھر کا وار کیا ہوا تھا، حسین بن نمیر نے پھاڑ دیا تھا گریبان حسین کے کرتے کا، خولی نے دل پر ضربیں چلا کر امام زمانہ سے کہلوا دیا السلام علیک یا مقتوع الوطین۔ اب باری تھی کہ کون ہے جو زخمی حسین کا سر تن سے جدا کرے۔ مقتل میں شبی صاحب لکھا ہے 9 قاتل آئے، 10واں قاتل شمر تھا، سب سے پہلے ابن سعد آیا، حسین نے زخمی ابرو اٹھائے اور ایک دفعہ اصغر کے خون والا چہرہ عمر سعد کو دکھا کر کہا اے پسر سعد، کیا تجھ سے زیادہ بدبخت اس لشکر میں کوئی نہیں جو حسین کے گلے پر خنجر چلائے؟ عزادارو یہ واپس گئے، اس نے 8 بندے بھیجے، ہر کوئی اس کے بعد ناکام ہوا، ابھی شمر اس کے پاس نہیں تھا۔ عمر سعد کی نگاہ پڑی، خیموں سے ایک دراز قد کا بندہ نکلا جس نے سفید چولا پہنا تھا، گلے میں چھوٹی سی سلیب لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جیسا طبیبوں کے پاس جراحت کے سامان کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، ان کا نام تھا قیس نصرانی، مذہب کا عیسائی تھا۔ کوشش کرنا تمہید ہے، اگر سمجھ آ گئی تو اتنا رو گے کہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہوگا۔ چلو میں پہلے یہ بتا دوں، قیس نصرانی 72 شہدائے کربلا میں شامل ہے۔ اب تمہیں رونے میں آسانی ہوگی ایک ایک لفظ پر۔ یہ جانے لگا، عمر صاحب نے بلا کر کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نصرانی طبیب ہے، شام سے آیا تھا کوفہ سے جب لشکر کربلا چلے تو یہ شامل ہو گیا کہ وہاں جنگ ہوگی، میں زخمیوں کا علاج کر کے کوئی رقم کماؤں گا۔ عمر سعد نے بلایا، کہا قیس کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام کے شہر رم کا رہنے والا ہوں، میرے باپ کا نام عبد مسیح ہے جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، میں بھی 20 سال یروشلم میں عبادت کر کے آیا ہوں عیسیٰ کی، میرے پاس جراحت کا فن ہے، میں وہاں مسیحیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جراحت کہتے ہیں آپریشن کرنے کو، جو ہڈی اور جوڑ اور آپریشن کا کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں جراح۔ طبیب ہوتا ہے اور جراح ہوتا ہے، اور اس کی مہارت تھی جراحت میں، زخم سینے میں، زخم بھرنے میں، ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے میں۔ کا جنگوں میں لوگ ایسے زخمی ہوتے ہیں کہ انہیں بڑی ضرورت پڑتی ہے جراحت کی، تو میں نے کہا میں اپنا سامان لے کے آ جاؤں، لیکن عمر سعد یہ تو عجیب جنگ ہوئی، ایک طرف صرف 72 تھے، ایک طرف 9 لاکھ تھے، وہاں سے سارے شہید ہوتے رہے، اور جو یہاں سے ان کے مقابلے میں گئے وہ زندہ واپس نہیں آئے، تو اب میں علاج کروں تو کس کا کروں؟ عمر سعد نے کہا باتیں نہ بنا، مجھے یہ بتا تو یہاں آیا کیسے؟ کہنے لگا میں یروشلم میں 20 سال اس جگہ سجدے کرتا تھا جہاں بیت الحم میں عیسیٰ کا ظہور ہوا، تو کہا میں عیسیٰ سے ایک ہی دعا مانگتا تھا، عیسیٰ میں پوری زندگی تیری بندگی میں گزاروں گا، بس مجھ سے کوئی ایسا کام لینا جو مجھے پوری دنیا میں ممتاز بنا دے۔ کہ بس ایک دن خواب میں عیسیٰ آئے اور کہا مسلمان
مسلمانوں کے شہر کوفہ چلا جا. میں عیسیٰ کے حکم پر کوفہ آیا, وہاں آ کر دیکھا لشکر ہے. جس دن میں نے کربلا کی طرف روانہ ہونا تھا اس دن میرے خواب میں عیسیٰ اور مریم دونوں آئے. میں تڑپ گیا کہ آج تک تو آپ نے کبھی بھی میرے خواب میں آ کر زیارت نہیں کروائی. کا ایک ہستی تھی جس طرف اشارہ کر کے عیسیٰ اور مریم نے کہا کل ہمیں محمد کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا. میں نے سوچا میں نے عظیم کام مانگا ہے, اس کا مسلمانوں کے نبی سے کیا واسطہ. کہتا ہے میں کربلا میں آ گیا, جس نے رونا ہے وہ ذہن میں رکھے کیسے نصرانی کلمہ نہیں پڑھا لیکن شہید کربلا میں شامل ہے, وہاب قلبی بھی کیسے نصرانی بھی. ادھر میری طرف دیکھنا سر اٹھا کے بھائی. کیسے کہتا ہے میں یہاں آیا کل رات, پھر عیسیٰ میرے تیسری دفعہ خواب میں آئے اور کہنے لگے تھے عیسیٰ کیس میں عیسیٰ ہوں, تم نے جو ڈیوٹی مانگی تھی نا وہ کل تمہارے پاس ہے. عمر سعد کہتا ہے بس یہی تو تیری ذمہ داری ہے. وہ سامنے دیکھ رہے ہو گھوڑے سے ایک زخمی گرا ہے جس کے لب شہید ہیں, جس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں, جس کے تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں. تمہارے چھٹے امام فرماتے میرے دادا حسین کے بدن پر اتنی جگہ بھی نہ تھی انگوٹھی جتنی جہاں زخموں میں زخم نہ ہو. عزادارو فکرہ سنو گے کہ کیس اس کو ذبح کرو گے. کیس کہتا ہے میں نے ایک دفعہ سوچا شاید یہی وہ عظیم کام ہے جس کا مجھے عیسیٰ نے کہا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ عیسیٰ کسی کا قتل کرنے کا کیسے کہہ سکتا ہے. کہا عمر سعد نے کہا تجھے اتنا انعام دوں گا جتنا کبھی نہیں ملا. بس تمہید ختم اور رونے کی تیاری شروع. عزادارو کیس خنجر لے کے چلا, جو آگے بڑھ رہا تھا وسوسے شاید سے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. پھر کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی, صلیب گلے سے اتار کے ہاتھ میں پکڑی, دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا. میں نے کہا نہ بھی ثواب ملے تو کوئی بات نہیں, انعام تو ملے گا. کہا جو ہی میں اس زخمی کے پاس پہنچا نا جس کے چہرے پر 6 مہینے کے بچے کا خون تھا, اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہتا ہے کیس آ گئے ہو یا حسین یا حسین یا حسین. میر صاحب یہ مصائب میں ہر جگہ پڑھتا نہیں, اگر مصائب پڑھوایا ہے پھر اتنا گریہ کرنا جتنا اس مصائب کا حق ہے. عزادارو میں تمہاری سندھ کی دھرتی پر یہ مصائب پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں, اگر تم نے ہائے نہ کی تو پھر آج کے بعد میں مصائب کا وہ کوئی گوشہ نہیں پڑھوں گا کہ جس پر تم حیران ہو جاؤ. عزادارو حسین نے سر اٹھایا کیس آ گئے ہو, اپنا نام سنا, خنجر چھوڑ دیا. کہا آپ کون ہیں؟ کہ صرف تجھے نہیں جانتے, تیرے باپ عبد قیس کو جانتے ہیں. کہا عبد قیس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا عبد قیس کبھی نجران گیا تھا. کہا ہاں محمد کے دور میں میرا بابا عبد قیس نجران گیا تھا. کہا اس نے کچھ بتایا؟ کہا ہاں نجران سے ایک وفد مباہلے کے لیے مدینے گیا تھا. تو کہا تیرے باپ نے مباہلے میں کیا دیکھا؟ کہا پتہ نہیں, میرے بابا مجھے بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ سامنے سے 5 سچے آ رہے تھے, پیچھے علی تھے, آگے سیدہ تھی, اس سے آگے محمد اور اس سے آگے گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا, ایک انگلی کے ساتھ تھا. کہا پہچانا نہیں, جو گود میں تھا نا محمد کی وہ حسین میں ہوں. نجرکم اللہ. یہ غریب کو رونے کا حق ہے عزادارو, یہ مظلوم کو رونے کا حق ہے. طبیعت ملاؤ, مصائب بھی شروع ہوا ہے, میں 2 جملے اور پڑھ لوں. کہا پہچان وہ حسین میں ہوں. قدموں پہ گر کر مولا مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا آپ حجت خدا ہیں, مجھے نہیں پتا تھا آپ نواسے ہیں محمد مصطفیٰ کے. کہا کیس بتاؤ کیا لینے آئے ہو؟ کیس اگر دولت چاہیے تو مانگو, کیس بخت چاہیے تو مانگو, اولاد چاہیے تو مانگو, میں راہب کو ساتھ دینے والا ہوں. یہ گھبرا کے کہتا ہے تو اس حالت میں بھی اتنا کریم ہے. حسین کہتا ہے میں کل بھی حسین تھا, میں آج بھی حسین ہوں, تو ایک دفعہ مانگ تو صحیح. رو کے کہتا ہے مولا اب
ابھی شمر آ جائے گا، مجھے اپنے اوپر فدا ہونے کی اجازت دے۔ عزادارو ایک ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، قیس اٹھا کے کہتا ہے مولا اجازت ہے میں جنگ لڑوں۔ کہتے ہیں قیس وہ کالی کناتوں والے خیمے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں مولا؟ وہ ہلنے کی صدا آ رہی ہے۔ کہا قیس تمہیں پتہ ہے ان خیموں میں کون ہے؟ کہا مولا کون ہے؟ کہا محمد کی بیٹیاں ہیں ان خیموں میں۔ اسی زہرا کی آواز تھوڑی سی بڑھائیے گا، اسی زہرا کی جتنی ہو سکے آواز بڑھا دینا، اس زہرا کی بیٹیاں ہیں جو کہہ رہی تھی کہ نامہار ہمارا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو قیس نصرانی نے تلوار اٹھا کے جنگ شروع کی۔ ایک دفعہ گیا اس نے شمر کے سپاہیوں کو مارا، خبردار کوئی میرے بے کس امام کے پاس نہ آئے۔ پھر دوسری دفعہ گیا، جب پانچویں دفعہ یہ لڑ کے واپس آیا نا، کہتا ہے مولا کیا میری قسمت حبیب اور جان اور وہب جیسی نہیں ہے؟ مولا شہادت کیوں نہیں مل رہی؟ کہتا ہے وہ خیموں کے اندر میری بہنیں ہیں جو سر پہ قرآن رکھ لیتی ہیں، رو رو کے کہتی ہیں اللہ قیس کو بچا لے، اس کے بعد حسین کا اور کوئی نہیں رہا۔ کہا مولا اب کیا حکم ہے؟ کہا اب جاؤ، میں زینب سے کہتا ہوں وہ تمہارے لیے دعا نہ کرے۔ اللہ مان سارے ماتم کرنا بھائی، حسرت نہ رہ جائے میر صاحب رونے کی۔ میں فکر آگے بڑھانے لگا ہوں تو عزادارو میری طرف دیکھنا، جس پر بی بی عالیہ نے اکبر قربان کیا ہو، جس پر بی بی عالیہ نے اون محمد قربان کیے ہو، جس پر 71 قربان ہوئے، بتاؤ کیا وہ حسین بچ گیا؟ نہ، جس پر سارے قربان ہوئے وہ حسین بچا نہیں۔ پیاس کی شدت سے میرا مولا حسین زین سے گر کے بیٹھا تھا، ادھر سے شمر آ رہا تھا۔ ایک کتا جس کا نام ابن وہب تھا، میرے مولا حسین کا منہ پیاس سے کھلا تھا، اس نے ہاتھ میں تیر پکڑا تھا حسین کے، اس نے دہن اقدس میں ایسا تیر مارا، حسین رو کے کہتا ہے اصغر اصغر، میرا بھی گلا زخمی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ